ہے, اس کے بیچ کچھ بھی انسانی کان سن سکتے ہیں, اس سے کم یا زیادہ انسانی کان نہیں سن سکتے. مثال کے طور پر مالک کتے کی سیٹی بجاتا ہے. آپ جانتے کتے کی سیٹیاں ہوتی ہیں جسے کتے کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. یہ سیٹی بجتی ہے جس میں فریکوینسی کی تعداد 20,000 سائیکل سے زیادہ اور 40,000 سائیکل سے کم ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں. کتے فی سیکنڈ 40,000 سائیکلز تک سن سکتے ہیں. اس لیے جب مالک سیٹی بجاتا ہے تو کتے سیٹی سنتے ہیں مگر انسان نہیں سنتے. اسے کتوں کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. اس طرح پودوں کی رونے کی آواز انسان نہیں سن سکتے لیکن وہ بھی روتے ہیں, وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ بحث کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذاکر, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پودے زندگی رکھتے ہیں اور درد محسوس کر سکتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں پودوں کے پاس 2 حصے کم ہیں, ان کے پاس صرف 3 حصے ہوتی ہیں. جانوروں کے پاس 5 حصے ہوتی ہیں. اس لیے جانوروں کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے بمقابلے پودوں کے. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بھائی فرض کیجئے آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو بہرا اور گونگا پیدا ہوا ہے, 2 حصے کم ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے اگر اسے کوئی قتل کر دیتا ہے تو کیا آپ جج سے کہیں گے کیا میرے حاکم قاتل کو کم سزا دیجئے کیونکہ میرے بھائی کی 2 حصے کم تھی؟ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میرے حاکم اسے دگنی سزا دیجئے کیونکہ اس نے ایسے شخص کو مارا جو معصوم تھا. تو اسلام میں دلیل اس طرح کام نہیں کرتی 2 حصے یا 3 حصے. اسلام فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے مہیا کی. مطلب جو اچھا اور جس کی اجازت ہے آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ سبب ہے اگر آپ تجزیہ کریں مویشی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے خدا برتر کا. چوپایوں کی پیداوار بہت تیز ہے دوسرے جانوروں اور انسانوں کے مقابلے میں, وہ بہت تیزی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے اتفاق کر لوں کہ کسی انسان کو نہیں کھانا چاہیے کوئی چوپایا تو ہمارے پاس دنیا میں چوپایوں کی آبادی حد سے بڑھ جائے گی. اور گائے کو مارنے کے بارے میں ایک کتاب ہے جو لکھی ہے مولانا عبد الکریم پاریکھ نے, کو ہتیا, گائے کا ذبح کرنا, ذمہ دار کون. اگر آپ تجزیہ کریں لوگ جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں, گائے کا چمڑا وہ غیر مسلم زیادہ ہے مسلمانوں سے. چمڑا جین وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں گائے کے ذبح ہونے سے وہ مسلمان نہیں, ان میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں. تو اگر آپ تواریخ سے اچھی طرح واقف ہیں اور دلیل کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے مہیا کی. اگر تم کھا سکتے ہو کوئی دقت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تجزیہ کریں چرنے والے جانوروں کے دانتوں کی ترتیب کا, گائے, بکری, بھیڑ یہ صرف سبزہ کھاتے ہیں, ان کے دانتوں کی ترتیب سپاٹ ہے. اگر آپ نے تجزیہ کیا ہے گوشت خور جانوروں کے دانتوں کی ترتیب کا, شیر ببر, شیر, چیتا, ان کے دانت تیز نوکدار ہوتے ہیں, یہ صرف گوشت کھا سکتے ہیں. اگر آپ انسان کے دانتوں کی ترتیب کا تجزیہ کریں, اگر آپ آئینے کے سامنے جائیں اور وہاں دیکھیں ہمارے دانت نوکدار ہیں اور سپاٹ بھی ہیں. اگر خدا برتر چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں یہ نوکدار دانت کیوں دیے؟ کس لیے؟ گوشت کھانے کے لیے. اگر آپ چرنے والے جانوروں کے ہاضمے کے نظام کا تجزیہ کریں, گائے, بکری, بھیڑ, ان کے ہاضمے کا نظام صرف سبزیاں ہضم کر سکتا ہے. گوشت خور جانوروں کے ہاضمے کا نظام, شیر ببر, شیر, چیتا صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. انسانوں کے ہاضمے کا نظام دونوں کو ہضم کر سکتا ہے, سبزی اور گوشت. اگر خدا برتر چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں ہاضمے کا ایسا نظام کیوں دیا جو سبزی اور گوشت دونوں کو ہضم کر سکتا ہے؟ اس لیے سائنس کے مطابق اگر آپ تجزیہ کریں خدا برتر چاہتا ہے کہ ہم سبزی اور گوشت دونوں کھائیں. امید ہے کہ جواب ہوا. اور آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی دوسری غلط فہمی ہے بھائی, تو جواب دینا میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. ایک وقت میں ایک غلط فہمی جس سے کہ میں ہر غلط فہمی کے ساتھ انصاف کر سکوں. شکریہ بھائی. ہاں جناب. ہلو ڈاکٹر نائک صاحب, یہاں پر جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں زیادہ تر انگلش میں ہوئی ہیں اور یہاں پر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اب صرف انگلش سمجھ سکیں. زیادہ تر تو جو بھی آپ کے لیکچر یا بھاشن ہونے چاہیے تھے نا, معاف کیجئے, وہ یہاں پر لوگوں کی بھاشا میں ہونے چاہیے. بھائی معاف کیجئے, مجھے بتانے دیجئے. ہمیں یہاں بلایا گیا ہے, ذاکر کو منتظمین نے یہاں بلایا ہے انگلش میں بات کرنے کے لیے اور سوال جواب کے لیے. یہ سوال جو آپ کو بتانے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا مہربانی کر کے پروگرام کے بعد منتظمین کو بتائیں. سوال میرا باقی ہے. سوال میرا باقی ہے. ہاں تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں نا اردو میں بھی. اگر آپ سوال پیش کریں گے انشاءاللہ اگر مقرر کو وہ اس کی وضاحت کریں گے اور جواب دیں گے. نہیں برا ہے وید اور شاستر, اور نہ ہی قرآن برا ہے. بنا سمجھی باتیں اور بے سمجھا ویاکھیان برا ہے. سمجھو تم اپنی باتیں اور سب کا دھیان برا ہے. اپنے اپنے حساب سے سوچو کہ اس پربھو کا سمان نہیں برا ہے.
اور عالمی بھائی چارے کے پہلے سے جہاں بھی کوئی باتیں ہونی چاہیے وہاں پر مذہب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. مذہب سے اوپر اٹھ کر بات ہونی چاہیے, کیونکہ مذہب سے اوپر اٹھنا ہی اس اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, اس پرماتما کو پانا ہے. اور پہلے گاڈ کا مطلب سمجھو کہ گاڈ کا مطلب کیا ہے. گاڈیس کچھ نہیں ہوتا. جی او ڈی وہ بڑی طاقت چلا رہی ہے ہماری اس قدرت کائنات کو. اس قدرت کے 3 حصے ہیں, جی او ڈی گاڈ. جی کا مطلب جنریٹر, او کا مطلب آپریٹر, ڈی کا مطلب ڈسٹرائر. یہ قدرت ہمیں پیدا کر رہی ہے, قدرت ہمیں چلا رہی ہے, قدرت ہمیں مٹا رہی ہے. ہمیں پیدا کیا جا رہا ہے, ہمیں چلایا جا رہا ہے, ہمیں مٹایا جا رہا ہے. اس میں گاڈیس اور گاڈ کا کچھ بھی مطلب نہیں ہے, اور گاڈ کا اصلی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گاڈ سے اوپر ہے, پرمیشور گاڈ سے اوپر ہے, پروردگار گاڈ سے اوپر ہے. بہت بہت شکریہ بھائی. شکریہ. بھائی نے میری تقریر کا بہت مختصر انداز میں خلاصہ کیا, الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے صحیح کہا کہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے. میں نے اسی کی تشریح کی. انہوں نے ہندی میں سمجھایا کیونکہ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ سمجھ سکیں. بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا کوئی دیوتا نہیں, کوئی دیوی نہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. بھائی شکریہ. اور انہوں نے ٹھیک کہا, نہیں ہونے چاہیے وہ مختلف مذاہب, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نہیں ہونے چاہیے مختلف مذاہب, کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی کا ایک ہی طریقہ منظوری کے لائق ہے کہ انسان جو اپنی خواہشیں حوالے کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ مذہب کے اندر آپس میں ہی لڑیں گے تو اختلافات ہونا یقینی ہے, اور اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اور بھائی نے کچھ تفسیریں اور بھی کیے, جیسے شیعہ وغیرہ اور مختلف مذاہب اور 73 فرقے ہیں. میں جواب دے سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جواب تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا کیوں مختلف فرقوں وغیرہ کے بارے میں. لیکن بھائی نے صحیح کہا, مذہب ایک ہونا چاہیے, زندگی کا ایک طریقہ, اور وہ ہے اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سونپ دینا. اگر آپ اس میں یقین رکھتے تو بھائی چارہ ضرور ہوگا, اور اگر یقین نہیں رکھتے تو اختلافات یقینی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم کیا شروع کریں گے کہ ہم ایک ایک سوال سلپ پر پوچھنا شروع کریں گے, اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مائک پر تشریف لائے. اس طرح آپ اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں. خیر, ہم وہاں موجود محترم کو سوال پوچھنے کا موقع دیتے ہیں. کوئی بہن کو سوال پوچھنا چاہے تو برائے مہربانی مائک پر تشریف لائیں. اگر وقت پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو میں سمجھوں گا کہ اب مائک سے کوئی سوال نہیں آئے گا, اور میں گھڑی کے ترتیب سے سوال پوچھنے کی طرف بڑھ جاؤں گا. ایک سوال مائک پر, ایک سلپ پر. جی بھائی. ذاکر بھائی, میرا سوال بہت آسان ہے. آپ کا نام؟ پروفیسر دیوڑے. میں نے کسی مذہب کو نہیں پڑھا ہے, میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا, اور میرا آسان سوال یہ ہے کہ کیا آپ الگ الگ مذاہب کے وجود مانتے ہیں, اور کیا الگ الگ مذاہب ضروری ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ خدائے برتر نے دنیا کے تمام لوگوں کو پیدا کیا, مردوں اور عورتوں کو, اور اس نے مقصد کے تحت بانٹ دیا مختلف مذاہب میں, مختلف علاقوں میں وغیرہ وغیرہ, اس لیے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے صلیبی جنگ کی وضاحت کریں گے؟ اور مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ کا فرق؟ آپ نے کہا کہ یہ ہندوازم ہے,